لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، پس آپ واسطے اپنے رب کے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی مقطوع النسل ہے، وہی دم بریدہ ہے. آ جائیے صلوات بر محمد و آل محمد. ٹائم سے آیا کرو یار. چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے ذیل میں عرض کرنی ہے. آج اور کل ملا کر کے خدا نے جتنی توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ. پہلا مرحلہ یہاں یہ ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہے. دیکھیے، کسی بھی لفظ میں جب آپ جائیں گے تو دو چیزیں سامنے آئیں. ایک، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اور دو، پھر اس معنی سے مراد کیا ہے. اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ معنی سے مراد کیا ہے، تب تیسرا سوال ہوگا کہ اس مراد کا مصداق اتم کون ہے. تو تین باتیں انشاءاللہ، دو ایک چیزیں اور ہیں وہ عرض کرتے ہیں. پہلے اس پر آتے ہیں کہ کوثر کے لغوی معنی کیا ہے، مراد کیا ہے، اور اس کا مصداق کون ہے. لغت میں جب آپ جائیے گا تو کوثر کے معنی ہے کثرت کے، بلکہ مبالغہ ہے کثرت کا. کثرت جو ہے وہ ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی. کہیں کثرت اچھی ہے اور کہیں کثرت بری ہے. عربی زبان میں دونوں کثرتوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن ہی میں استعمال ہوئے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو تکاثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں، لیکن وہ بیڈ کثرت ہے، بری کثرت ہے، اچھی کثرت کے معنی میں نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں لفظ کوثر کثرت کے معنی میں ہے، لیکن اچھی کثرت سے مراد ہے. چنانچہ آپ کے گھر میں جو قرآن ہوگا، ممکن ہے آپ جب دیکھیں گے تو ترجمے میں یہ لکھا مل سکتا ہے آپ کو بعض قرآن کے، انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو خیر کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ کوثر کے معنی ہی ہے اچھی کثرت کے. تو ایک بات طے ہو گئی کہ کوثر کے معنی لغت میں خیر کثیر کے ہیں. ایک بات اور عرض کر دیں کہ مرادی معنی آپ چاہے جو لیں گے، لیکن جو اس کے اصلی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، جو بھی معنی مرادی ہوں، اسی وقت معنی مرادی صحیح ہو سکتے ہیں جب اس کے اصلی معنی کہیں نہ کہیں مرادی معنی میں پنہا ہوں. اگر اصلی معنی پنہا نہیں ہوں گے تو مرادی معنی درست
نہیں ہوں گے۔ اصلی معنی کیا ہے؟ اچھی کثرت کے۔ اب مراد آپ جو بھی لیں گے اس میں کہیں نہ کہیں کثرت پنہا ہونی چاہیے، ورنہ مرادی معنی درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب آئیے اس کثرت سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کثرت سے مراد پر جاتے ہیں تو دو بڑے گروہ ہیں ہمارے یہاں اسلام میں، ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے، بولیے، سنی۔ شیعہ اور سنی یہ مین دو بڑے درخت ہیں۔ اب جو لوگ گاؤں سے تعلق جن کا ہے، جو درخت وغیرہ رکھتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ جب درخت بڑے ہوتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو ہے وہ گھاس پھوس اگ جاتی ہے، تو جو واقعی جو ہے وہ زارع ہے اس کو اس گھاس پھوس سے مطلب نہیں ہوتا، اس کو وہ نکال کے باہر پھینکتا ہے، وہ دیکھتا ہے اصل درخت میں کیا لگا ہوا ہے۔ تو شیعوں کے یہاں بھی جو ہے صلوات بر محمد و آل، رکیے، اگر بیچ میں کھانسی آ جائے گی یا کہیں سلوات بھیجیں گے تو آپ ہم کو پانی دینے کی زحمت نہ فرمائیے گا، اور اگر صرف اس لیے تشریف فرما ہے آپ تو آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ ہاں چلے جاؤ بیٹا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے خدا غریق رحمت کرے، ایک بزرگ عالم تھے جن کی بات کو میں نے بالکل گرہ باندھ رکھا ہے، مجبوری آ جائے کبھی یہ اور بات ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے رضوان اللہ علیہ کہ ممبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو جب تک ممکن ہے بچ رہے تب تک ٹھیک ہے، اب پھر جو اور کمزوری آئے، بیماری آئے، پینا پڑے، وہ الگ بات ہے۔ ابھی تک ان بزرگوار کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوں الحمدللہ، صلوات بر محمد۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ ہم جو بھی معنی مرادی لیں گے اس میں اصلی معنی کہیں نہ کہیں پنہا ہوں گے۔ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اب آئیے اسلام میں دو بڑے فرقے ہیں، ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی۔ شیعوں کے یہاں بھی ذیل میں چھوٹے چھوٹے بہت سے آپ کو گروہ مل جائیں گے، مختلف ناموں سے، کوئی 4 امام والا ہے، کوئی 6 امام والا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہم سے اس سے بحث نہیں ہے۔ شیعوں کی اتھارٹیز کیا کہتی ہیں، چھوٹے موٹوں سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہر آدمی اپنے ذوق سے کچھ نہ کچھ کہے گا۔ ایسے ہی آئیے اہل سنت کے ہاں بھی چھوٹے موٹے بہت سے گروہ آپ کو مل جائیں گے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان سے مطلب نہیں۔ جو مرکزی کردار ہے ان لوگوں میں، ان بزرگوں کا اس سورے کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اب آئیے جب شیعوں کے بارے میں ہم چلتے ہیں تو شیعوں کے ہاں گھما پھرا کر کے ایک بات ہے، الفاظ الگ ہو سکتے ہیں، انداز الگ ہو سکتا ہے، جملے الگ، لیکن مفہوم گھوم پھر کر کے سب کے ہاں یہی آئے گا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، کوثر سے مراد کثرت نسل ہے۔ بلکہ ایک بزرگوار نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی گھنٹے بھر کی مجلس کی ضرورت ہی نہیں ہے کوثر کا مطلب طے کرنے کے لیے، پہلی آیت اور آخری آیت کو ملا لو، بات واضح ہے، کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ان شانئک هو الابتر، اور بے اولادہ تو آپ کا دشمن ہے۔ جب دونوں ملائیے گا کہ بے اولادہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو تو کثرت دی گئی، تو موٹی عقل والا بھی سمجھ لے گا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ صلوات بر محمد و تو شیعوں سے بحث کی کوئی بہت زیادہ الجھنے کی بھی ضرورت ہے، تقریباً ان کے یہاں سب کے یہاں ایک جملہ ہے۔ اب آئیے ہمارے یہاں برادران اہل سنت، بزرگان اہل سنت، ایک سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک سے ایک بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، مومن لوگ گزرے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آدمی ممبر سے موٹے موٹے نام لیتا ہے، نہ یہ کہ جو ہے وہ مسئلے کے حل کے لیے، بلکہ کبھی کبھی اپنی قابلیت کا اظہار بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر اس چکر میں جائیں تو کتنے نام ایسے ہوں گے جن کو ہمارے ان مومنین نے سنا بھی نہیں ہوگا، تو ایسے موٹے موٹے نام لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک نام میں لیتا ہوں کہ جس کو سنیوں سے کم شیعہ نہیں جانتے، بلکہ ہو سکتا ہے مجالس کے طفیل میں زیادہ جانتے ہوں، نام ہے ان کا جناب فخر الدین، بولیے، دیکھیے بول پڑے نا آپ لوگ، فخر الدین رازی کی تفسیر کی کتاب ہے، 16 ویلوم میں 32 جلدیں 16 مجلدات میں، جس کا نام ہے الکبیر۔ کیا؟
الکبیر آخری جلد یعنی 32ویں جلد جہاں انہوں نے اس سورے کی جو ہے وہ تفسیر شروع کی ہے، وہ الا ماشاء اللہ دسیوں اقوال نقل کیے ہیں کہ کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ ہے، کوثر سے مراد یہ ہے۔ شروع میں 2-3 نقل کر کے اپنے مقصد کی بات میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اوریجنل معنی ہے وہ پنہاں رہیں گے، وہ فنا نہیں ہو سکتے، ورنہ مرادی معنی درست نہیں ہوں گے۔ اب آ کر کے وہ کہتے ہیں پہلا نمبر 1 کوثر سے مراد حوض، 2 کوثر سے مراد نہر، 3 کوثر سے مراد علماء، 4 کوثر سے مراد نسل۔ اور بھی اقوال ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں 2-3-4 نقل کر دیا۔ تو اب دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ کوثر سے مراد حوض؟ دلیل انہوں نے پیش کی ہے کہ کوثر سے مراد حوض اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب مجھے معراج پر لے جایا گیا اور جبریل نے مجھ کو جنت وغیرہ کی سیر کرانی شروع کی تو لے آئے ایک حوض کے پاس۔ حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ میں نے اس حوض میں ہاتھ ڈالا، میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد حوض ہے۔ ہم نے کہا حضور یہ بات آپ ہی لکھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ اوریجنل معنی فنا نہیں ہوں گے، اصلی معنی ہے کثرت کے، حوض میں کہاں سے کثرت ہے جو آپ نے کہا کوثر مراد اس سے ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں درست ہے کہ جتنی نہریں بہشت میں نکلی ہیں ان ساری نہروں کا منبع یہی حوض ہے۔ چونکہ کثرت سے نہریں نکلی ہیں اس لیے کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، حدیث موجود ہے۔ دوسرا قول انہوں نے نقل کیا کہ کوثر سے مراد نہر ہے، نہر کوثر۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ کہا اس لیے کہ کل کو میدان محشر جب ہوگا تو اولین و آخرین ساری پبلک سیراب ہونے کے لیے اس نہر کے کنارے پہنچے گی، تو چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے کوثر سے مراد وہ نہر ہے۔ تو 2 قول ہو گئے، کوثر یعنی حوض، کوثر یعنی نہر۔ تیسرا کہتے ہیں قیل علماء امتہ، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد پیغمبر کی امت کے علماء ہیں، اور اس پر تو صاحب وہ قلم چلایا انہوں نے کہ قسم تک کھا لی، وَلَعَمْرِي قسم ہے میری جان کی کہ اس سے بڑا خیر تو پیغمبر کے پاس تھا ہی نہیں۔ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں؟ اور اس کے بعد جو مثال دیتے ہیں وہ تو سنیے کتنی مزیدار ہے۔ اور پھر دیکھو تو کہ نبی کی امت میں کیسے کیسے علماء پیدا ہوئے، کل جعفر والباقر والنفس الزکیت صلوات در محمد جی مزے کی بات تو یہاں دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہ یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ ہمارے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ تو یہ 3 قول ہو گئے۔ اب آئیے مجلس شروع کرتے ہیں، اچھی سی صلوات پڑھیے محمد۔ کل 4 قیل اولادہ، اب کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے۔ اچھا علماء تشریف فرما یہ جانتے ہیں کہ قیلہ کا لفظ جو ہے کیوں جناب استعمال ہوتا ہے عموماً قول ضعیف کے لیے، جس کو ہم ترجمے میں آپ کو سمجھا دیں قیل اولادہ، اور کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد۔ میں نے کہا جناب راضی آپ نے حوض کہا حدیث پیش کی، آپ نے علماء کہا حدیث پیش کی، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اولاد، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے جو بات کہی ہے، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں
میں اس کو اپنے الفاظ میں پہلے سمجھا دوں مومنین و مومنات کو، پھر ان کا بعینہ ہی جملہ نقل کرتا ہوں۔ پیغمبر کے جتنے بیٹے تھے مکہ معظمہ میں، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا کہاں؟ مکہ معظمہ میں۔ سب سے بڑے جناب قاسم، طاہر، طیب، آخری سب سے چھوٹے فرزند عبداللہ۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب عبداللہ ایک ہیں تو 3 مان لیجئے، بعض کہتے ہیں کہ الگ الگ ہیں تو 4، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سب سے آخری فرزند مکے میں کون ہے جناب؟ عبداللہ۔ قاسم کا انتقال ہو گیا، طیب کا انتقال ہو گیا، طاہر کا انتقال ہو گیا، ایک لے دے کر کے عبداللہ بچے تھے، جناب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ بھی گئے دفن میں، دفن کر کے پلٹ رہے تھے۔ آپ بتائیے جس کے کوئی اب اولاد نہیں بچی ہے، 3 بیٹے یا 4 بیٹے جس کے مر گئے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کا طنز، وہی کتنی بری بات ہے۔ پلٹ رہے تھے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عاص ابن وائل، کیا؟ بنی امیہ کا نہایت بدتمیز آدمی، اس نے پیغمبر پر وہیں راستے میں طنز کرنا شروع کیا۔ عاص ابن وائل نے کہتا بس اب تو دین ان کا گیا، ختم ہوا۔ کیوں؟ کہ اب کوئی بیٹا تو ان کے پاس ہے نہیں، کوئی اولاد تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ تو ابتر ہو گئے، یہ تو مقطوع النسل ہو گئے، اب ان کا دین چلائے گا کون؟ ایک بات تو سمجھنے کے لائق ہے، بدتمیز ہے، نالائق ہے، پیغمبر پر طنز کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں تو آئی کہ اس کا مطلب کہ اس زمانے کے کفار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ان کا کوئی دین آگے بڑھا سکتا ہے تو اولاد ہی بڑھا سکتی ہے، پبلک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب اس نے طنز کیا پیغمبر کو، جب دفن کر کے اپنے فرزند عبداللہ کو پلٹ رہے تھے، کہے کا کہ اب ان کا دین چلنے والا نہیں، یہ تو ابتر ہو گئے۔ اسی چیز کو وجہ بناتے ہیں اس سورے کے نزول کی جناب فخر الدین رازی۔ اب ان کا جملہ یہ ہے کہ کیوں کہا ہم نے کہ کوثر سے مراد، بولیے، اولاد؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انما، اب یہ عین عبارت ہے جناب فخر الدین رازی کی، انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوثر طعنے کے جواب میں آیا ہے تو کوثر سے مراد اولاد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو اب ایک سوال تو ہو سکتا ہے کہ حضور جب اتنی زبردست آپ کے پاس دلیل موجود تھی تو یہ بقیہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ صلوات بر محمد و آل۔ اس کے بعد جملہ سنیے کیا ہے، یہ کسی شیعہ عالم کا فقرہ نہیں، توجہ فرمائیں آپ۔ انما نزلت هذه السورہ، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے ردن، اس کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا، بولیے، طعنہ دیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انظر، یہی وجہ ہے میاں ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو، کم قتل، یہ جناب فخر الدین رازی کا جملہ ہے، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا ہے اولاد رسول کو۔ یہاں اہل بیت سے مراد جو ہے وہ ائمہ معصومین نہیں ہے، ان کے اہل بیت سے مراد گھر والے سادات کی بات ہو رہی ہے، اولاد پیغمبر کی بات۔ کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا ہے اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد کا جملہ وَلَمْ يَبْقَ
وہ عاص ابن وائل کہاں کا تھا؟ بنی امیہ کا نا. اب یہ کہتے ہیں وَلَمْ يَبْقَى مِن بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُؤْبَأُ بِهِ، اور آج ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہہ سکیں یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. اب سمجھے پہلی عبارت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی وضاحت ہے، یہ عبارت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی وضاحت. صلوات بر محمد و آل. اب ایک نکتہ انہی کا اور نقل کر دوں پھر آگے بڑھتا ہوں. فخر الدین رازی یہ سب جب لکھ چکے اسی کے ایک دو پیج آگے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی. فرماتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، میں انہی کا نکتہ نقل کر رہا ہوں، عطا کی دو قسمیں ہیں، عطا بالعوض اور عطا بلا عوض. یہ عطا بالعوض اور عطا بلا عوض کیا ہے؟ فرض کیجئے یہ سامنے بندے مومن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام آپ کا؟ عارث صاحب. تو یہ بیچارے ایک دن انہوں نے دیکھ لیا کہیں، کہنے کہ وزیر بھائی یہ جو امامہ اتارنے کے بعد یہ ٹکلے میں ٹھنڈک نہیں لگتی آپ کو؟ تو ہم نے کہا کہ کیا کریں، جو ہے وہ کئی دن سے سوچ رہے ہیں، عباس بھائی سے کہہ بھی رہے ہیں کہ یار رک کے کہیں کنٹوپ لے لو، اور وہ رہ جاتی ہے بات. کل سے 1 منٹ رکیے، گئے بیچارے سامنے سے کنٹوپ لا کے دے دیا. میں نے خیریت کس خوشی میں؟ کہنے کچھ نہیں، مولا کی مجلس پڑھتے ہیں آپ، ٹھنڈک کا زمانہ لگائیے. تو عطا کیا انہوں نے ٹوپ، ہے نا کیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَنْٹوپ، تو عطا کر دیا انہوں نے. لیکن اس کے بدلے میں ہم سے عوض لیا کہ نہیں لیا؟ جواب نہیں لیا. یہ ہے عطا بلا عوض. ایک وقت یہ ہے کہ انہوں نے لا کے ہم کو کنٹوپ دے دیا. میں نے کہا بھائی عارث صاحب کس خوشی میں؟ کہا ہمارے ابا کو ایک فاتحہ پڑھ دی ہے. فاتحہ لے لیا، انہوں نے کنٹوپ دیا، ہم نے فاتحہ دیا. تو عوض لیا کہ نہیں لیا انہوں نے؟ اب اس کے بعد فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ چلیے صاحب، عارث صاحب کے ہاں کوئی مجلس تھی تو ان کے دماغ میں تو کنٹوپ تھا کہ مولانا ہمارے کنٹوپ کے دباؤ میں تو آئیں گے ہی. انہوں نے فون کیا فلاں جگہ ایک مجلس ہے، پڑھ دیں گے. میں نے کہا میرے پاس نہیں وقت ہے. کھل گیا ان کو کہ بتائیے صاحب میں نے کنٹوپ دیا، ایک مجلس کو تیار نہیں ہے. کہنے مولانا ایسا ہے نا، وہ میرا کنٹوپ لیتے آئیے گا کل. تو اب جناب فخر الدین رازی سوال کرتے ہیں کہ آیا عارث کو یہ کنٹوپ یعنی عطا واپس لینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ رکیے ہم آپ کیوں کہیں نہیں ہے؟ اب انہوں نے فتویٰ لکھا پہلے، 4 مسلح ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. تو اب انہوں نے امام اعظم جن کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا ہے کہ اگر صاحب عطا کا عوض نہیں لیتا ہے، جب چاہے اپنی عطا واپس مانگ لے. یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ لکھا ہے انہوں نے. اور اگر اس نے اپنی عطا کا عوض لے لیا تو اب اس کو اپنی عطا واپس مانگنے کا حق. یہ فتویٰ لکھنے کے بعد اب جناب فخر الدین رازی نے سوال اٹھایا، اللہ نے بھی اپنے حبیب کو عطا کیا، کیا عطا کیا ہے؟ کثرت نسل. عوض لیا کہ نہیں لیا؟ اگر عوض نہیں لیا تو جب چاہے اللہ عطا واپس لے لے، دنیا سے سادات کا وجود ختم ہو جائے. اور اگر اللہ نے عوض لے لیا تو اب خدا بھی واپس عطا نہیں لے سکتا. کہ کیسے طے ہوگا عوض لیا کہ نہیں؟ کہ اگلا فقرہ پڑھو، ہم نے کوثر عطا کیا، آپ نمازیں پڑھیے، آپ قربانی دیجئے. کہتے جب خدا عوض لے چکا اب قیامت آ جائے گی، نسل پیغمبر ختم نہیں ہو سکتی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کثرت. تو طے ہو گئی بات کہ کوثر کے لغوی معنی ہے خیر کثیر، مراد اس سے کیا ہے؟ اولاد. تیسرا سوال رہ جاتا ہے مصداق کون ہے؟ تو مصداق کے لیے پھر جانا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا
کہ رسول اللہ کی نسل چلی کس کے ذریعے سے، تب نہ مصداق طے ہوگا۔ صلوات، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، وہاں بیٹھ گئے ہو، تمہارے بعد جو آئے گا کہاں بیٹھے گا یہ بتاؤ، جبکہ یہاں جگہ موجود ہے۔ بھائی آپ لوگ آ جائیے، تشریف لائیے۔ اے بیٹا آپ لوگ بھی آ جائیے میرے لال، یہ جگہ خالی ہے، بعد میں آئیں گے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ تو ایک چیز پر تو پھر سنی شیعہ اختلاف نہیں ہے، سب متحد ہیں کہ رسول اللہ کی نسل کسی بیٹے سے نہیں چلی۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے، حتیٰ مدینے میں آ کے پھر ایک فرزند پیدا ہوا جناب ابراہیم، لیکن ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ تو اس میں بھی کوئی سنی شیعہ اختلاف بولیے نہیں ہے کہ اللہ نے پیغمبر کی نسل کو بولیے بیٹوں سے نہیں چلایا۔ اب لے دے کے بچتے ہیں بیٹی یا بیٹیاں۔ اب آپ کا عقیدہ نہیں معلوم، نظریہ نہیں معلوم، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، لیکن ان کی سمجھنے کے بعد جو اپنی عقل چلی ہے، تو میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بولیے ایک بیٹی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں نا پیغمبر کے 3 بیٹیاں اور تھیں، نام ان کا موجود ہے، زینب ایک کا نام ہے، ایک کا نام کلثوم ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ ہے۔ تو اب 2 سوالات ہیں، اگر یہ بات فائنل ہو جائے کہ رسول اللہ کے ایک ہی بیٹی تھی تو مصداق واضح ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیسے طے ہو، تو بہت گھنٹوں کی بات ہے، کہ 1 منٹ میں صلوات بر محمد و آل۔ اگر رسول اللہ کے واقعی 4 بیٹیاں تھیں تو فدق ایک کو کیوں دیا؟ آپ کہیں گے صاحب انتقال ہو گیا تھا، مان لیتے ہیں، تو ان کے کوئی اولاد تھی کہ نہیں تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں تھی تو پھر وہ سوال ہوگا کہ پھر ان نواسیوں کو کیوں محروم کیا؟ اگر آپ کہیں گے کہ صاحب جو ہے وہ محجوب تھی تو جواب یہ کہ بات محجوب کی نہیں، تو اپنی زندگی میں عطا کیا۔ تو جو آدمی عام یتیموں پر رحم کی بات کر رہا ہے وہ اپنی نواسیوں کے لیے کیوں نہیں کرتا اس بات لے کہ بھائی ہم تم کو دے رہے ہیں لیکن تمہاری سگی بھانجیاں ذرا خیال کرنا۔ اچھا ایک چیز یہ ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس نام کی جو ہے وہ خواتین نہیں تھی، اس لیے کہ جب آپ وصیت میں جائیے گا جناب فاطمہ کی تو پھنس جائیے گا آپ، وہاں صاف نام لے کے جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے، علی میرے بعد امامہ سے شادی کر لینا۔ یہ امامہ کون ہے؟ انہی میں سے ایک کی زینب کی بیٹی ہے، بولیے صلوات بر محمد و آل۔ پھنس گیا معاملہ نا۔ تب تو اب اگر زینب نہیں زندہ ہے، کلثوم نہیں زندہ ہے، رقیہ نہیں، تو کم از کم امامہ تو ہے نا۔ جیسے جناب فاطمہ نے اچھا اتنا پیار ہے، بی بی نے یہی کہہ کے کہا کہ آپ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، امامہ میرے بچوں کے لیے میری طرح ہے، تو اس کا مطلب امامہ کی شخصیت معمولی نہیں ہے، تو پھر ان کو ہم کہاں لے جائیں؟ اس کا جو ہے وہ جواب 2 دیا گیا ہے۔ ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ تو پہلے عکس سے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی پہلی شادی رسول اللہ سے ہوئی ہے، اور وہ 40 سال والی بھی بکواس ہے، وہ تو کسی 9 سال کی خاطر ان کو 40 سال کا بنا دیا گیا، ورنہ 25 26 27 زیادہ سے زیادہ 28 سال، اس سے زیادہ سب کیا مل جائے گی بات آپ کو؟ تو پھر یہاں ہے کیا چیز؟ ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کل آئے گی بات، لیکن ایک چیز میں آپ کو آج سنا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ کیا تھیں؟ بہن کی بیٹیاں تھیں، یعنی بھانجیاں تھیں۔ تو خالہ اماں نے، اللہ نے پیسہ دیا تھا، نرم دل ایسی ہے کہ رسول اللہ کو کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، تو معمولی شخصیت تو ہے نہیں، یہ جو ہے وہ خالہ اماں کے ساتھ رہتی رہی تینوں لوگ۔ اب جب خالہ اماں کی شادی ہوئی
تو یہ تینوں کہاں جائیں؟ بولیے. خالہ اماں کے ساتھ آ گئیں. تو جب خالہ اماں کے ساتھ آئیں تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ خالو ابا ہو گئے. ہوا یہی ہے کہ ایسا پیار دیا پیغمبر نے خدیجہ کی ان بھانجیوں کو کہ خالو ابا تو تھے لیکن پیار اتنا دیا کہ خالو نکل گیا ابا رہ گیا. صلوات بر محمد و آل. اس سے آسان کیا سمجھا سکتا ہے آدمی؟ تو اب جب یہ بات فائنل ہو جائے، یہ بات طے ہو جائے کہ رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں؟ بولیے باس. ایک. لڑکوں سے کوئی نسل چلی نہیں، بیٹی ایک سے زیادہ ہے نہیں، اور وہ اکلوتی بیٹی ان کا نام کیا ہے؟ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. تو اب پیغمبر کی نسل اگر چلی ہے تو کس سے چلی ہے؟ جناب فاطمہ سے. تو کوثر کے معنی کثرت نسل، کوثر سے مراد اولاد، مصداق صرف اور صرف صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. صلوات بر محمد و آل. بس ایک 10 منٹ اور. اس کوثر کو عطا کرنے کے لیے قدرت کا اہتمام کیا رہا ہے؟ اب جب اس اہتمام پر آپ جائیں گے، زیارت پڑھتے ہیں نا امام حسین کی، زیارت وارثہ خاص کر کے. اس زیارت میں ایک فقرہ پڑھتے ہیں آپ حضرات: اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخ والارحام المطہرہ. اے حسین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا. یہی نا؟ طاہر رحمہ. کیا کہنا چاہتے ہیں ہم زیارت کے اس فقرے میں؟ کہ حسین آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا. یہ کیا ہم امام حسین سے کیا بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے کون خلق ہوا؟ اول ما خلق اللہ نوری. انا وعلی من نور واحد. کب خلق ہوئے کچھ پتہ نہیں، نہ زمین نہ زمان، کچھ نہیں ہے. اتنا سنا ہے کہ جب یہ لوگ فرشتے جبریل پیدا ہو گئے نا تو ان کی سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کہ یار ہم کہاں ہیں کیا کرنا ہے. تو بعض روایتوں میں ہے کہ سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی تو ملائکہ نے تسبیح شروع کی. حللنا فحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، فرشتوں نے لا الہ الا اللہ. ایک جگہ بہار میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بعث محمدا وهو روح، بعث محمدا نبیا وهو روح الى الانبیاء وهم ارواح قبل خلق الخلق بألف عام. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو رسول بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے کس کی طرف؟ انبیاء کی طرف، جبکہ وہ بھی روح تھے. کب؟ اس وجود دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے سے نبوت ہو. تو ایک بات طے ہو گئی کہ سب سے پہلے ان کا وجود مبارک آئے کب؟ سب سے آخر میں. تھے کہاں؟ سوال ہوگا نا کہ جب تک آدم نہیں تھے تب تک تو وہاں عرش الہی پہ سب کچھ فی سرادق العرش کیا کیا جا رہا ہے. اب جب اللہ نے حضرت آدم کو وجود عطا فرمایا تو پیغمبر کا اور مولا کا نور رکھا کہاں؟ آدم کی پیشانی پہ. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. بیچ میں روکتا ہوں میں آپ کو. پہنچا حضرت ابراہیم تک. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے 2 بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. خود دونوں لوگ نبی ہیں لیکن نبوت جو منتقل ہوئی ہے وہ جناب اسماعیل کی نسل میں نہ جا کے اسحاق کی نسل میں چلی گئی. اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، پھر ان کی نسل کہلائی بنی اسرائیل. اور اب یہ سارے انبیاء کہاں چلے گئے؟ بنی اسرائیل میں. ادھر نور محمد و علی اسحاق کی نسل میں نہیں گیا، کدھر آیا؟ جناب اسماعیل کی نسل میں. نبوت یہاں نہیں ہے.
ڈائریکٹ نبی رسول اللہ آئے ہیں جناب عبداللہ سے، لیکن نور اس نسل میں چلتا رہا ایک ساتھ، عبد المطلب تک ایک ساتھ رہا۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے اس نور کو ڈیوائیڈ کیا، نصف منتقل ہوا صلب عبداللہ میں جن سے رسول اللہ اس کائنات، نصف منتقل ہوا صلب ابو طالب میں جن سے مولا کائنات اس دنیا میں آئے۔ ہو گئی بات۔ لہٰذا ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہی آپ کہتے ہیں زیارت میں، حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، طاہر رحموں میں تھا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ زیارت وارثہ صرف ابو طالب نہیں، پورے سلسلے کے ایمان کا اعلان کر رہی ہے۔ تو اب جب رسول اللہ اور علی کا نور آیا تو ساتھ میں ائمہ، یس 11 اماموں کا بھی نور۔ تو جب ساتھ میں 11 اماموں کا نور بھی آ رہا ہے تو نور فاطمہ، سوال یہی ہے، جواب یہ 13 انوار تو چلتے رہے اسلاب شامخہ میں، لیکن نور فاطمہ کہیں منتقل نہیں ہوا، ہم رہا وہاں۔ کب پھر کیسے صلب پیغمبر میں آیا؟ 2 چیزیں اس کے لیے کہی جاتی، دونوں عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ خدیجہ سے الگ ہو جائیے، الگ ہو گئے۔ روزہ رکھیے، روزہ رکھتے ہیں۔ افطاری ہماری یہاں سے جائے گی، افطاری وہاں سے آنے لگی۔ دیکھیے ہم آپ جو ہے وہ جو ہے نا باہر، ہم کو بڑا مزہ آتا ہے، گروپ کے پیتے ہیں ایرانی ٹی اسٹال جو ہے دم والی تو اب وہ ہم بس یہ ہے کہ ایرانی ٹی اسٹال دم والی لکھا ہے، ہم بھی پی لیتے ہیں صاحب۔ کبھی کبھی جو ہے کسی کا انتظار رہتا، بیٹھے بیٹھے 2-3 پی جاتے ہیں، پلٹ کے پوچھنے تھوڑی جاتے ہیں کہ دودھ کہاں سے لائے ہو، پتی کہاں سے لائے ہو، کاریگر کون ہے تمہارا، بس صاحب وہ ہے ہم نے پی لیا۔ لیکن رسول اللہ ہر غذا کی حقیقت سے واقف ہیں کہ نہیں ہے؟ تو کوئی بھی شبہے والی غذا جو ان کے لیے یقین کی حد تک ہے جا سکتی ہے ان کے جسم مبارک میں۔ ساری غذا پاک ہے رسول اللہ کی کہ نہیں پاک ہے؟ پاک ہے نا۔ اب جب ان کی غذا پاک ہے تو اس کی ضرورت، اس سے طہارت فاطمہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ 40 دن خدیجہ سے الگ ہو جائیے، بلکہ ایک دن مولا کو بلایا، کہنے لگے بھائی جاؤ ذرا خدیجہ سے کہے آؤ، نہیں ان کو کہیں ٹینشن وینشن ہو جائے اس بات پر کہ کیا بات ہے، رسول اللہ ناراض ہے کیا، تو ذرا کہے آؤ بھائی ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے، خدا کی طرف سے پابندی ہے، جب بینڈ ہٹے گا تو میں آتا ہوں۔ افطاری آتی تھی ادھر سے، شام کو افطار ہوتی تھی۔ 40واں دن جب آیا تو جبریل آئے، کہنے لگے صاحب آج اخلاق نہیں چلے گا، اس لیے پیغمبر کو آؤ بھائی بسم اللہ کا، آ جاؤ بھائی بسم اللہ والا چکر نہیں ہوگا، کوئی نہیں شریک ہو سکتا حتیٰ علی آپ کے ساتھ اس غذا میں شامل نہیں ہو سکتے، جتنا کھائیں گے آپ کھائیں گے، بقیہ ہم واپس لے جائیں گے۔ اس طریقے سے 40 دن تک دنیاوی غذاؤں سے روک کر کے پیغمبر کی صلب میں فاطمہ زہرا کا نور منتقل کیا گیا۔ 1 2 بلایا گیا عرش پر، وہاں دیا گیا سیب، چاک کیا، ایک نور ساتے ہوا۔ جبرائیل یہ کس کا نور ہے؟ کہ یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے۔ فاطمہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم میں جانے کی۔ منصورہ کیوں؟ کہ قیامت میں اللہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت کرے گا۔ اس طریقے سے سیدھے بہشت سے نور فاطمہ صلب پیغمبر میں بولیے منتقل ہوا۔ فضیلت کی ایسی جگہیں آ جاتی ہیں جہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آدمی بولے کیا۔ نبی ہوں یا میرا مولا ہو یا بقیہ 11 امام ہوں، ان کے انوار مقدسہ انبیاء اولیاء صلحاء کی صلبوں سے ہوتے ہوتے عبداللہ اور ابو طالب تک پہنچے ہیں۔ یہاں صاحب ہم سے کہا مجلس پڑھ دو، ہم نے مجلس پڑھ دی۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں مجلس میں، جیسے یہ بہت ناقص اور نہایت نامناسب مثال ہے، لیکن اب زمانہ یہ تو بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ کتنا بڑھیا بیٹسمین کیوں نہ ہو، پچ خراب ہے تو نہیں پر پائے گا۔ یہی حال ہوتا ہے مجلسوں میں،
تو اب مجلسوں میں ایک باریکی جو پبلک نہیں سمجھ سکتی، سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے جہاں تک کیمرہ ہے اس کے بعد والوں کو مجلس زیادہ سمجھ میں آئے گی، یہ سامنے والوں کو کم. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اتنا فاصلہ گردن اٹھانی پڑ رہی ہے، 15 منٹ کے بعد درد ہونے لگے گا، تب آدمی ایسے کرنے لگتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اب معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ اس کا اثر ہوا، خراب ہو گئی مجلس. خیر مجلس کیا خراب، آپ کی نیت صاف ہو تو مجلس، ہر مجلس اچھی ہے. یہ ایک مثال کے طور پر ہے، اچھی خراب کا تصور نہیں ہے. خراب ہو گئی تو اب جب مجلس خراب ہو گئی تو وسیع حسن صاحب سے تو کوئی نہیں بول رہا ہے. ہمیں یہ بتاؤ یار، یہ ان کو بلایا کس نے تھا؟ اب وہ کمیٹی والے، کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے کمیٹی، کیا نام جو کر رہی مجلس ہے، جماعت جعفری والے ہیں، کہاں پکڑو ان کو یار. بتاؤ اس ٹھنڈک میں ہم گھر چھوڑ کر کے آئے تو بھائی ہم سے کیا مطلب؟ بھائی مولانا نے خراب پڑھی ہے، جماعت کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہ جو ذریعہ بنتا ہے اس کو جواب دینا پڑتا ہے. ہو گئی نا بات؟ اور اگر الٹا ہو گیا، زبردست مجلس، ہر آدمی خوش، تب بھی مولانا کو کم پکڑیں گے لوگ. ارے بھائی ماشاءاللہ بھائی کیا کہنا بھائی سبحان. تو اب وہ جو جماعت والے ہیں، کیسی رہی تم سے کیا مطلب کیسی رہی، پڑھا اس نے ہے، کل بڑھیا پڑھا ہے. تو جو ذریعہ بنتا ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق رہتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ رسول اللہ ہو یا مولا یا 11 امام، انبیاء ذریعہ بنے، اولیاء ذریعہ بنے، صلحاء ذریعہ بنے، سب احسان جتا سکتے ہیں، سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں. ہوں گے سید الانبیاء، ہوں گے سید الاولیاء، مگر دنیا میں آنے کا ذریعہ ہم بنے، وسیلہ ہم بنے. کوئی بھی احسان جتا سکتا ہے، لیکن فاطمہ کی ذات وہ ہے کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی احسان نہیں جتا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو خدا نے توفیق دی ہے کہ اس سردی کے باوجود، ٹھنڈک کے باوجود، میں اپنے دل کی بات کہوں، میں نے بھائی محمد میاں عابدی صاحب سے آتے ہی عرض کیا، میں نے کہا بھائی یار بڑا گڑبڑ کیا، ہوا ہے، بوڑھے لوگ ہیں بیچارے، اندر کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ میرے دماغ میں کیا تھی کہ اس ٹھنڈک میں نکلے گا کون؟ بی بی ایک نگاہ اس مجمع پہ کرم کی ڈال دو شہزادی. اس ٹھنڈک کے باوجود بی بی یہ سب تمہاری محبت میں آئے. مجھے نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے اس مجمع میں ایسی خواتین بھی ہوں گے جن کی آغوش میں بچے ہیں، جو اپنے بچوں کو لے کے آئے. اللہ اکبر. خدا ہر اس آدمی کی توفیقات میں اضافہ کرے جو جہاں بھی جس طرح بھی شہزادی کی اس عزا کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں سے میں شروع کرتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا. دھیرے دھیرے کچھ آج، کچھ کل، اور انشاءاللہ کچھ پرسوں رسول اللہ کی وفات ہو گئی. پیغمبر کی وفات اور غدیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ 70 دن کا. 18 دن وہ مان لیجئے، 30 دن کا چاند مان لیجئے آپ، 30 دن محرم کے مان لیجئے، کتنا ہوا؟ 48 28 12 42 اور 28، یہ زیادہ زیادہ کتنا ہوگا؟ 70 دن. پیغمبر کی وفات کے 70 دن پہلے بھرے مجمع میں پیغمبر نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو کل کو قیامت میں ان لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا بھیا 70 دن کے اندر تم نے بھلا دیا، سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب آیا مدینے والوں کے پاس کوئی جواب ہے کل کو قیامت میں دینے کے لیے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کہہ دے سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیا بتائیں، ہم لوگوں کی تو کچھ چلتی نہیں تھی وہاں، وہ کام ہو گیا، علی کچھ بولے ہی نہیں، لہٰذا جو ہے وہ ہم کیا کرتے؟ علی کھڑے ہوتے
ہم علی کا ساتھ نہ دیتے تب ہم مجرم ٹھہرتے. تو یہ ان کو جواب کی گنجائش تھی نا. امام پر یہ لازم ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. لہٰذا اب روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات جب غسل وغیرہ سے فارغ ہو گئے، البتہ وہاں بھی ایک واقعہ ہوا، اس کو ابھی سن لیجئے، ہو سکتا ہے آج نہیں کل کام دے گا. دوران غسل عباس جو چچا ہیں رسول اللہ کے بھی اور مولا کے بھی، عباس نے کہا علی، ہاں ہاتھ، کیوں؟ بیعت. کیا چچا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ موقع بیعت کا ہے. عباس نے پوری اونچ نیچ سمجھائی آج کے حساب سے. میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، تمہارا بھی چچا ہوں، ان کا بھی چچا ہوں. میں بیعت کر لوں گا، پورا بنی ہاشم بیعت کر لے گا. میرے تعلقات اور دوستی ہے ابو سفیان سے، میں کہوں گا وہ ٹلے گا نہیں، وہ بیعت کر لے گا، وہ کر لے گا. پورا بنی امیہ اس کے پیچھے ہے. مین یہی دو ہیں، علی پھر چھوٹے موٹے سب ساتھ آ جائیں گے. آج کے حساب سے، راجنیت کے حساب سے بہت صحیح بات کہی نا عباس نے، لیکن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. مولا نے فرمایا چچا، پیغمبر کی لاش چھوڑ کے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. اتنے میں کچھ دیر کے بعد وہ کانڈ ہو بھی گیا. مسجد ملی ہوئی ہے نا، شور بلند ہوا. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ عباس نے کہا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، ہو گیا کام. مولا نے کہا ہو جائے چاہے جو، اب میں رسول اللہ کی لاش چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا نا. بہرحال یہ تو وہاں کی بات ہے. جب غسل وغیرہ دفن وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور ادھر یہ سارا معاملہ سیٹ ہو گیا، تو اب مدینے والے یہ کہہ سکتے ہیں صاحب علی نکلے ہی نہیں تو ہم کس کا ساتھ دیتے. اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب فاطمہ سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے. ایک سواری منگوائی، بی بی کو بٹھلایا اس پر، خود اس کی رسی پکڑ کے امیر المومنین مدینے والوں کے دروازوں پر گئے ہیں. کیوں بھیا غدیر میں تھے آپ؟ ہاں صاحب تھے. سنا تم؟ جی 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 جی. تو جو کہیے آپ. حضرت نے فرمایا اگر ساتھ دینا ہے سر مڈا کے، موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے، تلوار لے کے صبح آئیے آپ. مطلب سمجھ کے آئیے، جان بھی جا سکتی ہے. اب صبح علی انتظار کر رہے ہیں، وہی چند لوگ جن لوگوں نے اقرار کیا تھا دوسرے دن میرا مولا، بلکہ یوں کہیے بی بی فاطمہ پھر گئی ہے. کیا ہوا بھیا؟ ہاں بھیا. تو اب پھر کچھ لوگوں نے اقرار کیا، پھر وہی شرطیں، سر مڈا کے، موت کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے، تلوار لے کے صبح آئی ہے. پھر یہ 3 دن چلا ہے معاملہ. جب 3 دن تک یہ کر لیا تو اب تو حجت تمام کر دی نا، اب کوئی بہانہ تو نہیں ہے. مولا گھر میں بیٹھ گئے. فرمایا اب ردا دوش پر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن جمع نہیں کر لیتا ہوں. ردا دوش پہ نہیں ڈالوں گا مطلب گھر سے باہر نہیں. وہاں یہ ہوا کہ ہاں بھائی کون کون کیا، ہاں سب ٹھیک ہے، بس یہ علی بلاؤ. بھیجا گیا. آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کیا ہے بھیا؟ کہا آپ کو خلیفہ صاحب بلا رہے ہیں. مولا نے کہا کیا اتنی جلدی جھوٹ پیغمبر پر؟ غدیر مجھ کو بنایا گیا تھا. وہ واپس چلا گیا. تھوڑی دیر بعد آتا ہے، کہتا اچھا صاحب چلیے آپ کو فلانے بلائے رہے ہیں. حضرت نے کہا جا کے کہہ دو کہ جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا نہیں آؤں گا. یہ معاملہ کچھ دن کے لیے دب گیا. جب مولا جمع کر چکے، کب آیت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، مین تو یہ ہے جس کے لیے اس کو ریکگنائز نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہم پھنس جائیں گے. آئے مسجد کے آئیو الناس، یہ قرآن ہے نبی پر جو جو نازل ہوا، کب کہاں کس کے بارے میں نے سب یہ اکٹھا کر دیا ہے. چالاکی اس کو کہتے ہیں. اے علی ہمارے پاس جو ہے وہ انف ہے، ہم کو تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. مولا واپس آ گئے. اس میں سے ایک آدمی آپ سمجھتے ہیں کون رہا ہوگا، وہ آیا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو اور علی پبلک میں قرآن پیش کریں، چل چکی سرکار. تو کیا کریں؟ کہا بھی بھیجو آدمی، بلاؤ علی کو، بیعت لے. کہا جاؤ تم ہی جاؤ لے کر کے. قنفذ اور کچھ لوگ. پہلے دن کا کیس یہ ہے کہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور اس قنفذ کو بھیجا گیا کہ جاؤ گھر سے علی کو بلا کے لاؤ.
قنفذ آیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اتفاق سے دروازے پر بی بی موجود تھی، دروازے کے پیچھے. اس نے کھٹکھٹایا، فوراً جواب ملا. کون؟ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، علی کو بلا رہے ہیں. بیوی نے کہا جا کہہ دو علی نہیں آئیں گے. یہ واپس چلے گئے. اس کو یاد رکھے، کل اس کے آگے بات چلے گی. جاؤ کہہ دو علی نہیں آئیں گے. یہ جو ملا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ. قنفذ نے جا کے کہا کہ صاحب وہ تو علی تو آئے نہیں، فاطمہ آئی تھی دروازے کے پاس اور انہوں نے منع کر دیا ہے. ایک شخص کہتا ہے ماں علی. اب ابھی آپ کو 40 منٹ سے ہم کیا سمجھا رہے تھے؟ فاطمہ زہرا کیا ہے، کس اہتمام سے اللہ نے ان کو اس کائنات میں بھیجا ہے. صدیقہ طاہرہ عام خاتون ہے، فاطمہ زہرا عام عورت ہیں. لیکن جب آ کر کے اس نے کہا ہے قنفذ نے کہ فاطمہ نے منع کر دیا، تو ایک شخص کہتا اچھا فاطمہ نے منع کر دیا اور تم چلے آئے ایک عورت کے کہنے پر. اس کا جملہ یہ ہے، کہتا ما لی وللمرأة، ہم سے کیا لینا دینا ہے عورتوں سے، عورت کے کہنے پر تم چلے آئے. یہ خود ایک ظلم ہے. فاطمہ عام عورت ہے، لیکن اس سے ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بیعت نہیں ہوگی. شام ہو گئی تھی، جو تاریخ سے سمجھ میں آتا ہے اس پہلے دن کے کیس میں شام ہو چکی تھی. کہا ٹھیک ہے اب جانے دو، کل اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کل انشاءاللہ نقل کروں گا. آج بس اب آ گیا وقت تو مصائب سن لیجئے. اعتراض یہ ہوگا کہ آج آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کمزور سے کمزور آدمی اگر اس کے گھر پہ 10 لوگ حملہ آور ہو جائیں تو کیا غیرت دار آدمی خود کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے گا، بیوی کو دروازے پر بھیجے گا؟ بولیے یہ کیا ہوا؟ علی ایسا نہیں کہ علی گھر میں نہیں تھے، علی گھر میں موجود تھے، اور بھی تھے لوگ موجود. جب یہ لوگ موجود تھے تو فاطمہ دروازے پر کیوں آئی؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی نے ایسا کیا ہوگا، معاذ اللہ. اس کا جواب کل ہوگا. ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ علی نے فاطمہ کو نہیں بھیجا. ہو سکتا ہے اس پر کل بات ہوگی. فاطمہ نے علی کو روکا. کیوں روکا اس پر بات کل ہوگی. دروازے پر آئیں، ان لوگوں نے دق الباب کیا. کیا بات ہے؟ کہا علی کو نکالیے. فرمایا علی نہیں آئیں گے. ایک کہتا ہے کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. جزاکم ربکم، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے فرمایا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اور اس شخص کا جواب ہے وَإِن، مطلب ہوا کریں، کوئی بھی ہو. اور بات صرف کہی نہیں گئی بلکہ دروازے میں آگ لگا دی گئی. تاریخ کہتی ہے کہ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، دوڑ کے اتنی زور کا دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، بیچ میں سیدہ کائنات ہے. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے. جزاکم ربکم. خدا کسی غم میں نہ رولا سوائے غم اہل بیت کے. میں نے نہیں پڑھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. مرحوم آیت اللہ کمپانی بزرگ علماء میں سے، ان کا پورا مرثیہ ہے شہزادی کے سلسلے میں. اس کا ایک شعر یہ ہے، اندازہ کیجئے تکلیف کیا ہوگی، کون پڑھ سکتا ہے. فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، ارے اس سینے سے پوچھو.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، جب آ کے دروازہ سینے میں لگا، وہ کیل شہزادی کے سینے میں دار آئی۔ کون پڑھے گا تکلیف کیا ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہے، محسوس کرنے سے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ در و دیوار کے درمیان کچھ دیر رہی، یہ لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ بی بی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں، اپنا درد بھول گئی۔ یہ کیل کا دھنسنا بھی معمولی تکلیف کی بات ہے، لیکن اپنا درد بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی۔ آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ دو روایتیں ہیں، دونوں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، بقیہ کل۔ ایک شخص ہے، خدا لعنت کرے، جس کا نام ہے قنفذ۔ بی بی امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ اس قنفذ کے ہاتھ میں کوڑا ہے۔ روایت کہتی ہے آگے بڑھا، اتنی زور کا کوڑا، جزاکم ربکم۔ اس میں دو طرح کے سامعین ہیں۔ اس مجمع میں جو مرد ہیں، عورت ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ یا تو آپ لوگ محب ہیں، شیعہ ہیں، تو پہلے ان سے کہہ دو اگر آپ محب ہیں اور شیعہ ہیں، اپنی ماں جتنا کام نہیں آ پائے گی نا، اس سے کہیں زیادہ محبت ہم سے فاطمہ کرتی ہیں۔ کیسے؟ بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا، ہاں میرا مہر جو چاہو، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، پھر اتنا حق مل جائے کل کو گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں آپ کی۔ اپنی ماں جو نہیں کر سکتی وہ فاطمہ کرے گی۔ اگر آپ محب ہیں، اگر آپ چاہنے والے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے اس مجمع میں کہ جو صرف محب اور شیعہ نہیں ہے، جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یعنی جو لوگ سید ہیں، تو اے سیدو، تم نہیں چیخو گے اپنی ماں کے غم میں تو کون تڑپے گا؟ یہ شخص آیا، اتنی زور کا کوڑا مارا، روایت کہتی لپٹ گیا۔ روایتیں کہتی ہیں جیسے لوگ بازو میں کالا تعویذ باندھتے ہیں، اس طرح بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا پھوڑا بن گیا تھا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے امیر المومنین کے پاس۔ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے، ایک بات عرض کر دوں، کبھی کبھی کچھ باتیں ہوتی ہیں بڑی دور سے چلا جاتا ہے۔ آج یہ کر دو 5 سال بعد کام آئے گی۔ سلیم وہ آدمی ہیں جنہوں نے یہ چیزیں نقل کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے کہیں نہ کہیں ان کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مل سکتا ہے آپ کو کتابیں میں، اس کا ٹینشن مت لیجئے۔ سلیم ابن قیس جہاں جو ہے وہ ان کے لیے ہے، وہیں ان کی حمایت میں بھی ہے کتابوں میں موجود۔ سلیم ابن قیس ہلالی کہتے ہیں میں ایک دن آیا مولا کے پاس۔ یہ قنفذ جس کی میں نے بات بتائی، کوڑا مارنے، یہ بعد میں گورنر ہو گیا، کسی شہر کا گورنر ہو گیا۔ دوسرے دور اقتدار و حکومت میں جتنے گورنر تھے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی، سارے گورنروں کی۔ قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ سلیم آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کیا ہوا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ مولا رونے لگے۔
اب سلیم ہکا بکا، مولا میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ تم کو پتا ہے سلیم کو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ مولا کیوں؟ کہہ رہے یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے۔ ماشاءاللہ، بس رو چکے آپ، میں نے بھی ختم کر دیا۔ دوسری روایت اور ختم دعا۔ پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں ان مومنوں کے دلوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اے میرے رب، اگر نہیں پڑھیں گے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ تیری کنیز خاص کے ساتھ کیا ہوا؟ جبکہ اماموں نے بھی کہا ہے بتاؤ۔ آئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ اب تاریخ کہتی حقیقت ہے پڑھنے لائق نہیں ہے، بس سن لیجئے ہماری اس جسارت کو معاف کریں۔ بی بی آ کے سینہ سپر ہو گئی کہ تاریخ کہتی ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر ایسی ضرب لگائی، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء فزہ، ارے مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا۔ اتنے میں مولا چیخے، یا فزتو ادرکی مولا تکی، فزہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر۔